الحمدللہ گزشتہ اتوار کو جو ہے سورہ الانعام کی 120ویں آیت کی جو ہے تلاوت ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ 121ویں آیت کی سے ہم آج کے بیان کا ابتدا کریں گے۔ اس سے پہلے گزشتہ جو آیت کے تسلسل میں ایک حکایت ہے، اس کو سنانا ضروری سمجھتا ہوں، سن لیں آپ۔ وہ آیت یہ تھی کہ چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ اور جو گناہ کماتے ہیں عنقریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے، یعنی جو گناہ کریں گے اس کا ان کو عذاب ملنے والا ہے۔ تو اسی کے تسلسل میں ایک حکایت یہاں پہ بیان کی گئی ہے روح البیان شریف میں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں ایک قوم کو دیکھا، ایک جنازہ لیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی جنازے کی مشابہت کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ اس کے ساتھ لوگ مشائیت کے لیے نہیں چلے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے دعائے خیر کی اور اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتارا، پھر آ کر ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ نیند میں دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہو کر اس کی قبر میں داخل ہو گئے۔ ایک فرشتے نے اس کے قریب بیٹھ کر دوسرے کو کہا کہ اسے لکھیے کہ یہ جہنمی ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی عضو بھی گناہ سے خالی نہیں ہے، یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ہر عضو اس کے گناہ میں مبتلا ہے۔ اب ہر عضو کیسا گناہ میں مبتلا ہوتا؟ تو غلط حرام چیز کو آنکھ سے دیکھنا بھی گناہ ہے، حرام کام چیز کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے، گناہ کے راستے پہ چلنا گناہ ہے، غیبت اور کسی بری بات سننا کان کا گناہ ہے۔ تو ہر عضو کا حصے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں حساب لینے والا ہوں، تو ان کو گواہی کے لیے لایا جائے گا، تو ہر عضو بولیں گا کہ ہم کو جو ہے یہ شخص اس کام میں استعمال کرا تھا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس کا کوئی عضو بھی گناہ سے خالی نہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس کے لیے عجلت نہ کیجیے، یعنی ابھی اتنا جلدی مت کرو گناہ گار لکھنے میں، اس کی آنکھوں کو دیکھیے، ممکن ہے کہ اس میں کوئی نیکی موجود ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے آنکھوں کو بھی گناہوں سے پر پایا، یعنی وہ بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ ہر وقت غیر محرم کو بری نگاہ سے دیکھتا تھا، یعنی جو محرم عورت نہیں ہے اس کو دیکھنا وہ بھی گناہ ہے۔ پھر کہا کہ اس کے کانوں کو دیکھ، اس نے دیکھا اس کے کان بھی برائیوں سے پر ہیں۔ اس نے کہا کہ زبان کو بھی دیکھو، اس نے کہا کہ زبان کو بھی دیکھا، زبان بھی ہر بری بات کہنے اور ہر حرام کھانے اور اس کی لذت پانے سے پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ اس کے ہاتھوں کو دیکھیے، اس نے کہا کہ ہاتھ بھی نجاسات اور امور مذمومہ سے بھرے پڑے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے پاؤں کو دیکھو، اس نے کہا کہ پاؤں بھی خالی از معاصی نہیں ہیں، گناہوں سے خالی نہیں ہیں۔ اس پر دوسرے فرشتے نے کہا پھر بھی میری یہی خواہش ہے کہ عجلت اچھی نہیں ہے، یعنی ابھی بھی تم اس کو گناہ گار لکھنے میں جلد بازی مت کرو۔ اللہ کے رحم کی انتہا دیکھو آپ، کہ اس کے بعد بھی کہ ابھی اس کو گناہ گار مت لکھو، ابھی عجلت مت کرو، مجھے بھی دیکھیے۔ چنانچہ وہی دوسرا فرشتہ اس میت کے قریب آیا اور اس سے مخاطب ہو کے فرمایا میرا بھائی، تیرا ہر رگ و ریشہ جرم و خطا سے ملوث ہے، اس میں پڑا ہوا ہر عضو، ہر رگ، ہر ریشہ تیرے جسم کا گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کہے کہ اس کو دل کو ٹٹولا، یہ کہہ کے اس کے دل کو ٹٹولا اور کہا کہ اس میں ایمان تو موجود ہے، اس میں ایمان تو موجود ہے،
لہذا اسے مرحوم و مسعود لکھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم نے اس کے گناہ مٹائے اور اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا۔ اب یہ حکایت کس سے منسوب ہے؟ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہے، تابعی بولتے صحابہ کے بعد کی جو جنریشن تھی، صحابہ کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ تابعی ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کا ایک شیخ سے انہوں اپنی بات کو تکمیل کرتے ہیں کہ یعنی اگر تیرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو تیرا وہ دن عید ہے اور خوشی کا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عفو اور اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، بنو فاطمہ کے طفیل ایمان پر میرا خاتمہ فرما۔ آمین۔ اب یہ گزشتہ آیت کی تفسیر میں یہ بات کہی گئی تھی، تو اب چلیے آج انشاءاللہ 121ویں آیت کی تلاوت کا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور تم اس جانور کے گوشت سے نہ کھایا کرو کیونکہ کافی دنوں سے یہی حلال اور اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح کیا ہوا، اس کے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا، اسی آیات کے تسلسل چل رہا ہے۔ اور تم اس جانور کے گوشت سے نہ کھایا ہو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بے شک وہ گوشت کھانا گناہ ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کے کہنے پر چل پڑے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ آیت 121 کا ترجمہ ہے۔ اب اس کے شان نزول کے بارے میں فرمایا گیا کہ مشرکین نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بکری کے متعلق جو مر جائے بتلائے کہ اسے موت کون دیتا ہے۔ دیکھیے کہ سرکار کے زمانے کے مخالف بھی ان کا بھی معیار ویسیش تھا، کیونکہ مخالفت سرکار کی کر رہے تھے، تو بولے کہ بتلائیں کہ اسے موت کون دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ ہی موت دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ جسے آپ اور آپ کے ساتھی ماریں، یعنی حلال کریں، جسے آپ اور آپ کے ساتھی ماریں تو وہ حلال ہے، جسے کتاب اور عقاب مارے وہ حلال ہے، لیکن جسے اللہ مارے وہ حرام ہے۔ بھائی جو مر گیا موت تو اللہ کی طرف سے آئی نا، اس کو تو اللہ کی طرف سے مرا ہونے تو انہیں حرام کیسا ہو گیا؟ اور آپ جس کو اللہ کا نام لے کے کاٹ دے رہے ہیں اس کو حلال کر دے رہے ہیں آپ۔ تب یہ مشرکین کا اعتراض سرکار پہ تھا کہ بتائیے آپ، لیکن جسے اللہ مارے وہ حرام ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ حکم اللہ کا ہے کہ جس پر ہمارا نام نہیں لیا گیا وہ جانور حرام ہے تمہارے لیے، ہمارا نام لے کر جب تم اس کو ذبح کرو گے تو وہ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مردار کی حرمت یعنی مردار حرام ہے نازل فرمائی تو فارس کے مجوسی جو ہے وہ قوم ہوتی تھی جو آتش پرست ہوتے تھے، زوراسٹریشن جس کو بولتے آپ، تو جو آتش پرست نے مشرکین عرب کی طرف جو کہ زمانے جاہلیت میں قریش کے دوست تھے اور ان کے درمیان مکاتبت تھی یعنی لکھا پڑھے کمیونیکیشن تھا، تو یہ لکھا کہ محمد اور ان کے ساتھی یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، پھر وہ گمان کرتے ہیں کہ جسے وہ ذبح کرے وہ حلال ہے اور جسے اللہ مارے وہ حرام ہے۔
اس سے کچھ مسلمانوں کے دل میں کچھ شک سا پیدا ہو گیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کے وہ شکوک کو دور کر دیا۔ اس لیے کہ اگر ظاہر میں آپ کو یہ بات ڈر خوف سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سیدھا سیدھا فلسفہ یہ ہوتا کہ جو جانور بے شک خود سے مر گیا تو موت تو اللہ کی طرف سے ہے، مگر اس کی موت کے وقت میں اس سے اللہ کا ربط تھا یا نہیں تھا، اس سے اللہ کا تعلق تھا یا وہ اپنی شہوت اپنی زندگی کی خواہشوں میں پڑا ہوا تھا، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ مگر آپ جس کو ذبح کرتے تو اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے۔ جب آپ ذبح کریں تو وہ جانور کی جان اب اللہ کے حوالے ہو گئی، تو اللہ کے حوالے ہو جانے کے بعد وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتا۔ جو اللہ کے حوالے نہیں ہوتا وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، سیدھا سیدھا فلسفہ۔ تو ذبح کرنا اب جو بولتے رہے وہ خون نہیں، یہ آپ کی کمزوری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جانور کا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے۔ آپ اپنی عقل اور فہم سے دین کو سمجھنے جائیں گے تو اس کے لیے آپ گڑبڑی کر دیں گے، تو اسی لیے آپ کو اچھے اساتذہ، اچھے شیوخ، اچھے علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑتا۔ اب لوگ جو آج ٹرانسلیشن پڑھ کے جو قرآن سمجھنے جا رہے ہیں یہ فتنے پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی زبان کا بھی ٹرانسلیشن دوسری زبان میں صحیح نہیں ہوتا۔ ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتا مگر صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو سمجھنے کے لیے اس اہل علم اہل نظر کے ساتھ کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا۔ اور آج جو تباہی ہو رہی ہے کہ آپ ٹرانسلیشن پڑھو مگر جہاں پر ایسے موضوعات آتے جہاں آپ کی سمجھ کام نہیں کرتی تو اپنی عقل کی کوشش مت کرو، آپ کی عقل آپ کو ساتھ نہیں دیتی، آپ کسی عقل مند کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو۔ تو اب مثال کے طور پہ بھئی اب شہید ہوتا، پھر ظاہر میں تو انہیں شہید ہو گیا، انہیں خون خون ہوا، پھر مرتبے میں آپ سے کیسا اونچا ہو گیا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ انہیں اللہ کے لیے اپنی جان دی۔ آپ نہیں چاہتے ہوئے مرنا پڑا آپ کو، کون مرنا چاہتا؟ آخری حیثیت میں تو جبھی بھی امید ہے کہ ڈاکٹر اب علاج سے ٹھیک کر دیتا کی ہے، تو شہید اللہ کی راہ میں خوشی سے اپنی جان کو پیش کرتا۔ یہ فرق ہے۔ آپ بچنے کی دعا کرتے کرتے مر رہے ہیں، انہیں جینے کی آرزو ختم کر کے خدا سے ملنے کی شوق میں مر رہا۔ آپ خدا سے بچنے کے شوق میں مر رہے ہیں، انہیں خدا سے ملنے کے شوق میں مر رہا۔ تو ذبح کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جب آپ ذبح کریں تو وہ جانور اللہ کے حضور اللہ کے نام پر اپنی جان آپ کے حوالے کر دے کے انہیں اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے شکر تو وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتا۔ اس پر امام بخاری اور مذہب احناف کی تائید ہے، حنفی امام بخاری اور حنفی مذہب کے لوگ اس بات کی تائید کیا کر رہے ہیں۔ کیسا؟ عمدن اللہ کا نام جس جانور پر نہ لیا گیا، عمدن اللہ کا نام جس جانور پر نہیں لیا گیا، اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے، اس کا کھانا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھول جانے والے کو فاسق نہ کہا جائے، اور امام بخاری کا رجحان بھی یہی ہے۔ تاہم امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں حلال ہے، چاہے وہ اللہ کا نام لے یا چھوڑ دے۔ اب یہ فقہی مسائل ہیں، ہر امام کا اپنا اس کے اندر اپنا ایک عقیدہ ہے۔ اب ہم چونکہ ہم حنفی ہیں تو ہمارے امام کا فیصلہ کیا ہے کہ جو بات حقیقت بھی لگتی کہ اگر کوئی شخص بھول جائے تو اس کا حلال کھا سکتے، مگر کوئی جان بوجھ کے نہ لے تو جان بوجھ کے اگر انہیں بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بول رہا تو اب وہ بھولا ہوا نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے اللہ کے نام کو نہیں لیا، لہذا وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھا سکتے۔
سیدھا سیدھا سامنے فلسفہ آ گیا آپ کا۔ چلیے اب اس کے بعد کیا ہے، اب اس میں صوفیوں کا کیا قاعدہ ہے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ صرف حکم الہی کے تحت اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اسی کی طلب میں کھاؤ، یعنی وہ کھاتے وقت میں بھی آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ حلال میرے جسم میں رزق بن کے میرے کو خدا کی یاد کرنے میں تقویت عطا کرے۔ میں خالی پیٹ بھر کے ڈکارا لینے کے واسطے کھانا، یہ دنیا داری ہے۔ اللہ والا جب کھایا تو اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کھانا جو میرے پیٹ میں جا کے حلال ہو کے میرے کو قوت عطا کریں گا، تو اس قوت کی وجہ سے میں زیادہ سے زیادہ میں اپنے رب کا نام لوں گا، میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کا ذکر کر سکوں۔ تو اسی لیے ان کی ظاہر کے لوگوں کی اور باطن میں اولیاء اللہ کی تفسیر میں اتنا بڑا فرق، سوچ میں اتنا بڑا فرق ہوتا۔ یہ لوگوں کو پاس یہ ہے کہ بھئی حلال ہے کھا لو، جائز ہے کر لو، سب ہے، مگر انہوں اس کی بھی نزاکت کو دیکھتے کہ بھئی یہ حلال ہوئے تو میرے لیے فائدہ کیا ہے، اس کا حلال تو ہے مگر اس کے لیے اس کا اصل فائدہ کیا ہے؟ اصل فائدہ تیرے ذکر ہے، تیری یاد ہے، تیری فکر ہے، اصل فائدہ نہیں اس کا نہیں ہے کہ میں تندرست ہو کے لوگوں کو ستاؤں، لوگوں کو تکلیف دوں، لوگوں کو شیڑ کو کروں، برا بھلا کروں، نہیں نہیں، حلال کھا لے کے حرام کام کرتے، حلال کھا کے حرام کام کرتے آپ، نہیں نہیں، حلال کھائے تو پھر حلال کام کرو، کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، غریبوں کی مدد کرو، پرسان حال کی دیکھو، یتیموں کی طرف دیکھو، غریب مساکین کی طرف دیکھو، اہل حاجت روائی کی طرف آگے بڑھو۔ یہ حلال کام کا یہ اثر ہونا چاہیے۔ حلال کام کھانے کے بعد میں آپ غیبت، چغل خوری، بدگمانی، جھوٹ، فریب اس میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ حلال کو ضائع کر رہے ہیں نا، آپ حلال کو ضائع کر دے رہے ہیں۔ آپ یہ فکر ہوتی ہے اولیاء اللہ کی کہ اسی کی طلب میں کھاؤ تاکہ نور ذکر الہی سے طعام کی تاریکی اور اس کی شہوت دفع ہو، کہ اس کے بعد میں تمہاری یہ فکر سے اور اس طلب سے وہ جو نور بن جائیں گا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو نور بن جائیں گا، تو وہ تمہارے کھانے کی وجہ سے جو اندھیرا ہو گیا اور تمہاری جو شہوت میں کمی ہوئی، تو وہ تمہارے لیے شہوت کو کم کرے گا اور تمہارے لیے وہ جو اندھیرے کو مٹائے گا، کیونکہ مقام کی تاریکی اور اس کی شہوت فسق کی طرف لے جاتے ہیں، کہ بولے جگہ کی اندھیرا پن اور شہوت بولے تو جنسی لذت، یعنی کسی خواہشات سمجھو، اب وہ خواہش عورت کی ہو، دنیا کی ہو، کسی بھی ہو، تو وہ تمام کو جو ہے عام طور پہ شہوت کا استعمال عورت کی محبت کے لیے کیا جاتا، مگر اس کا عام مفہوم یہ ہے کہ وہ شہوت دنیا بھی ہے، شہوت رزق بھی ہے، وہ تمام چیزوں کی شہوت ہو تو بولے یہ تمام چیزوں سے تم کو بچا کے رکھے گا۔ تصوف میں نور روحانی سے نکل کر ظلمت انسانی کی طرف جانے کو فسق کہتے ہیں۔ صوفیہ کے پاس نور روحانی سے نکل کر ظلمات انسانیہ کی طرف، یعنی روحانیت کی طرف سے نکل کے ظلمت انسانی اندھیروں کی طرف جانے کو فسق کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے ان کے پاس، یہ سب سے بڑا گناہ ان کے پاس یہ ہے کہ اگر دیکھ دنیا کی سمجھنے والی بات ہے کہ ایک آدمی جب تک امیر نہیں ہوا اس کو ملال نہیں ہوتا، کوشش میں لگا ہوا رہتا، امیر ہو جانے کے بعد میں غربت کی طرف جانے سے اس کا لردہ طاری ہو جاتا۔ جب تک امیر نہیں ہے تو پریشانی نہیں ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، اگر امیر ہو گیا اس کے بعد میں اگر انہیں غریب ہوا تو اس کو زندگی اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں امارت کی منزل دیکھا، امارت کی عیش و آرام، وہ عشرتیں، وہ لطف دیکھا، اب اس کے لیے نیچے اترنا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو اسی طریقے سے جب تو نور کی دنیا میں گیا تو پھر ظلمت کی دنیا میں کیسا ہوتا؟
اب تیرا سفر نور کی طرف تھا نا، مگر تو ایسے کام کر کے پھر اندھیرے کی طرف آیا، کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ یہ گناہ ہے سب سے بڑا تیرا، کہ تو اوپر کی منزل سے نیچے کی منزل میں اترا نہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، ہمارے چاہنے والوں کے بارے میں ہم یہ فرمائے کہ ان کا ذکر ہم بلند سے بلند کر دیں گے، اور کل یوم ہوا فی شان، اور ہر لمحہ ان کی منزل اوپر ہی اوپر ہے، کیونکہ وہ اوپر ہی اوپر جو ہے، نیچے کی طرف نہیں ہے۔ اللہ کی محبت صرف اوپر کے اوپر ہے، یہ نیچے کی طرف دنیا کی محبت ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی جب تمہارے کو نور کی وجہ سے تمہاری روحانیت میں اضافہ ہو رہا تھا، مگر تم شہوتوں کی وجہ سے تاریکی میں جا کے ظلمتوں کا شکار ہو کے تم جو ہے نیچے آ گئے، تو کتنا بڑا گناہ کر لیا، کتنا بڑا نقصان کر لیے۔ اب اسی کے اوپر حدیث شریف سے بیان ہے کہ شیطان ہر طعام کو حلال سمجھتا ہے، شیطان ہر طعام کو حلال سمجھتا ہے، اسی لیے سود خور کو سود بھی حلال دکھتا، اس میں بھی تعویلیں نکالتا ہوں۔ جھوٹے کو جھوٹ بھی حلال دکھتی، اس کے اندر بھی بہانے کرتا ہوں، میں کرا تو کیا انہوں میرے سے بڑھ کیوں کرے، بہانے نکالتا، کیونکہ وہ شیطان اس کو ہیلے بہانے تلاش کر کے اس کی حرام چیز کو حلال ہونے کی اس کی تصدیق دلاتے جاتا، نہیں فکر مت کر تو صحیح چارہ، تو اسی لیے انہیں گناہوں میں دھستے چلے جاتا، کیونکہ اس کو شیطان تقویت دیتے جاتا، اس کی عقل کو جو ہے ایسا قبضہ کر لیتا اس کے اوپر، تو انہیں ہر چیز کو آپ کو اچھی سمجھاتا، کسی کا غبن کر دیے، کسی کا مار لوٹ لیے، کسی کو دھوکہ دے دیے، کسی کو فریب دے دیے، آپ ان سے بات کرو تو انہیں تعویلات بتا کے بولے نہیں انہوں ہمارے بابا کی جائیداد میں ان کے لے لیا، یعنی ہر ایک کے پاس ایک دلیل رہتی ہے، وہ دلیل شیطانی دلیل ہے، وہ دلیل خود شیطانی دلیل ہے، کیونکہ تو اللہ کی بات تو سن کے اپنی عقل کے اوپر بھروسہ کرتا، تو اللہ کی بات نہیں سنتا اور اپنے عقل سے تعویلات نکالتا، تو اسی وجہ سے سرکار فرما رہے ہیں کہ شیطان ہر طعام کو حلال سمجھتا ہے، ہاں جس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر آ جائے تو وہ طعام اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس طعام پہ اللہ کا ذکر آ گیا، اب وہاں پہ شیطان کا داخلہ بند ہو جاتا، اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو بسم اللہ بولو، جب کھا لو تو الحمدللہ بولو، تاکہ تمہارے شروع میں اللہ کا نام ہو، تمہارے آخر میں اللہ کا نام ہو، تاکہ وہ جو تم کھائے وہ حلال ہو جائے تمہارے۔ اب وہاں پہ شیطان کا داخلہ بند کر دیے، آپ بسم اللہ کے ساتھ ہی اور شیطان کا داخلہ بند ہوئے، پھر اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کو محفوظ کر لیے، الحمدللہ کے ساتھ وہ حلال کو مکمل محفوظ کر لیا آپ۔ اب شروع سے آخر تک آپ کا کھانا حلال ہو گیا، اس لیے کہ نہ شیطان شروع میں آپ دخل دینے دیے، نہ آخر میں آپ اس کو دخل دینے دیے، تو اس طریقے سے اچھا وہ طعام پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، اور یہ بھی کہ ایک جب تک طعام کو کھایا نہ جائے، یعنی کھانا نہ جائے، اسے شیطان اپنے لیے حلال نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکٹھے کھانے والوں میں سے کوئی ایک بھی بسم اللہ پڑھ لے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کرم کی انتہا دیکھیے، 10 سر پہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے، اگر ایک بھی بسم اللہ بولا تو وہ سب کے لیے وہ حلال ہو جائے گا، اگرچہ پڑھنے کا ثواب صرف پڑھنے والے کو ملے گا، ثواب اس کو ملے گا، مگر تمہارے لیے فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے سب حلال ہو گئے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص ابتدائے طعام میں، یعنی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکا، یعنی وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، تو اسے چاہیے جب بھی یاد آ جائے تو اس وقت کہے، اگر پہلے نوالے پہ بھول گئے تو دوسرے نوالے پہ بول دو، تیسرے، جب بیچ میں کھانے کے درمیان جب بھی یاد آئے بسم اللہ پڑھ لو۔ بسم اللہ اولا و آخرہ، جب یہ کلمہ پڑھ لے گا تو اس کی غلطی معاف اور سنت ادا ہو جائے گی۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بخلاف وضو کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اگر کوئی شخص وضو بغیر بسم اللہ کے پڑھے تو اس کا وضو نامکمل ہوگا۔ ہاں،
کیونکہ سنت کو چھوڑ دیا. ہو جائے گا مگر وہ ثواب نہیں ملے گا. تو اس بات کے اوپر میرے کو یاد آیا، ایک زمانہ پہلے میں پڑھا تھا کہ یہ بات سرکار غریب نواز کو جب پڑھے آپ کہ بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا، تو آپ کو شک ہوا کہ اللہ والوں کی اللہ سے محبت کے یہ ایسے دلائل ہیں کہ ان کو شک ہوا کہ میں بسم اللہ بولا تھا یا نہیں بولا تھا. اور شرع شریف میں جہاں شک ہے وہ اللہ معاف کر دیتا، جہاں شک ہے وہ اللہ معاف کر دیتا. اگر مثال کے طور پہ آپ 3 رکعت نماز پڑھے اور آپ کو نہیں، آپ سمجھ لے کہ جو ہے میری میں 4 پڑھ لیا اور آپ سلام پھیرے تو وہ نماز قبول ہو جائے. یاد آ جائے تو پھر آپ جو ہے نماز کر لو یا پھر سجدے سہو کر لو. اگر یاد بھی نہیں رہا اور آپ کو یہ شک ہوگا کہ نہیں میں 4 پورے ادا کر لیا تو وہ ادا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ نیتوں کے ساتھ ہے. تو آپ یعنی جہاں شک ہے تو آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کے یعنی پلس میں دیا جائے گا، مائنس میں نہیں دیا جائے گا. تو وہ شک کی. تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو سرکار غریب نواز 40 سال کی نمازیں دہرائے اپنے، صرف وہ شک کو دور کرنے کے لیے، حالانکہ ضرورت نہیں تھی. اللہ کے پاس اللہ کے قانون کے حساب سے وعدہ ہو گئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے اللہ کے دوستوں کا یہ طریقہ ہے، کیونکہ ان کو یہ رہتا ہے کہ بھئی ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو یاد کریں نا، بھاگنے کی تلاش کیوں کریں، بھاگنے کی فکر کیوں کریں ہم. بھئی ہمارے ساتھ دنیا کے یہ مسائل ہیں نا کہ بھئی ایک دوست کے ساتھ دل لگا تو آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کے آرام سے بات کر رہے ہیں، اور مسجد میں 15 منٹ میں آپ کو جو ہے چمٹیاں لگ رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی، اور پھر آپ بول رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو کیسی بندگی کر رہا ہوئی جس کے ذکر سے تیرے کو تکلیف ہو رہی، جس کی یاد سے تیرے کو تکلیف ہو رہی، اور بیکار گفتگو میں تو گھنٹہ گھنٹہ پر بڑے ہنسی مذاق سے دلچسپی سے دن گزار رہا، بڑی وہ کر رہا، اور خدا کی یاد کے وقت میں تیرے کو تکلیف ہو رہی اور خود کو بولتا خدا بڑا ہے. جھوٹا ہے تو، بڑا ہے تو اس کے بعد دل کیوں نہیں لگا تیرا؟ جب تو بول رہا ہے کہ انہیں بڑا ہے تو بڑے کے پاس دل لگنا چاہیے تیرا دل نہیں لگ رہا وہاں پہ. تیرا دل جو ہے موبائل میں لگ جا رہا ہے، وہ ٹاپک اچھی دکھی اس پہ آدھا گھنٹہ پر دیکھتے بیٹھا ہوا ہے، وہ بات اچھی دکھی دوست کی، اس میں ہنسی مذاق میں اتنا ٹائم گزار جا رہا. کبھی اتنا وقت قرآن پڑھنے میں گزارا، کبھی اتنا وقت اللہ کی یاد میں گزارا. کم سے کم اتنا تو ایمان پیدا کر لو یارو. اگر میں آدھا گھنٹہ بک کرا تو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ لو، کم سے کم میچ تو کر لو، برابر تو کر لو. اگر میں 2 گھنٹے جو ہے بیکار کاموں میں گزارا تو تھوڑا وقت اللہ کی محبت میں بھی گزار لو. نہیں، یہاں پہ تو آپ کو آگے بعد وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر امام کا خطبہ لمبا ہو تو کراہیت کر رہے ہیں آپ کہ بڈھے کو آج ہی اتنا لمبا خطبہ کرنا تھا کیا. آپ یہ تو سمجھ کے بیٹھو کہ اس کا خطبہ سمجھ میں نہیں بھی آیا تو انہیں اللہ کی بات کر رہا ہوں گا، اور وہ بھی نہیں کرا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اسی بڑی جگہ اور کیا ہے. ہاں، میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں تو میں بھاگوں کہ یہاں سے. یہ فکر ہماری ختم ہو گئی. ہاں، جب یہ کلمہ پڑھ لے گا تو اس کی غلطی معاف اور سنت ادا ہو جائے. اچھا، مسئلہ یہ کیا ہے کہ جو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اگر کوئی وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، اب درمیان میں پڑھے، سنت تو ادا ہوگی، اگرچہ پڑھنے کا ثواب ضرور مل جائے گا، اس لیے کہ وضو سب کا سب ایک عمل ہے، بخلاف طعام کے کہ اس کا ہر لقمہ علیحدہ علیحدہ ہے. مطلب کیا سمجھے کہ اگر آپ وضو میں آپ بسم اللہ کا پڑھنا بھول جائے، بسم اللہ یعنی ابتدا میں بسم اللہ بھول جائے، تو اگر آپ بیچ میں بھی بسم اللہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سنت ادا ہو جائے گی. اس لیے کہ وضو ہاتھ دھونے سے پیر دھونے تک ایک ہی عمل ہے، تو اس لیے اگر آپ کا ہے، مگر چونکہ طعام جو ہے ہر لقمہ الگ الگ ہے، کھانے کا ہر لقمہ الگ ہے، ہر
کسی لقمے میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، آپ کی نئی زندگی بھی آتی ہے۔ تو اسی لیے اس کا مسئلہ یہ بیان کیا۔ اب حکایت ہے کہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا یاد نہ رہا، درمیان طعام میں اسے یاد آیا، کھانے کے درمیان میں یاد آیا تو بسم اللہ پڑھ لیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس طریقے پر ہنس پڑے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اس طریقے کے اوپر ہنس پڑے اور فرمایا، میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا تھا۔ جب اس میں بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے جتنا کھایا تھا سب خے سے نکال دیا۔ تو اب اس بات میں فائدہ کیا ہوا؟ تو پھر حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ شیطان بھی کھانا چبا کر نگل جاتا ہے، جیسا کہ ایک قوم کا مذہب ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شیطان کا کھانا اگرچہ صحیح سنت سے ثابت ہے، لیکن وہ صرف سونگھنے اور ہوا حاصل کرنے کے طور ہے، اس لیے کہ چبانا اور نگلنا اس کے لائق ہے۔ جو شے یعنی جسم والی ہو، اور شیاطین ذی جسم ہیں یعنی جسم والے ہیں لیکن نہایت لطیف ہیں، یعنی وہ جسم والے ہیں مگر لطیف ہیں۔ تو لطیف کا مطلب کیا ہوتا کہ اب ہم ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارا جسم ہے، ہم ثقیل ہیں، وزنی ہیں، ہم وزن لیے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے اگر کوئی آپ بولے کہ بھئی اب یہ کوئی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چلا کہ وہاں پہ کاغذ اڑا بولے تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، کوئی پلٹ کے نہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ کاغذ اڑ گیا ہوں گا، کوئی بھی ہلکی چیز ہے اڑی تو اڑ گئی ہوں گی بول کے، مگر کوئی بولے دیکھو پلیٹ اڑی بولتے پورے کے پورے 10 چھوڑ کے ادھر چلے جاتے، کیوں ارے پلیٹ کیسا اڑی؟ تو پتہ چلا کہ انسانی طبیعت بھی یہ ہے کہ یہ بات قبول کر لی کہ وزنی چیز نہیں اڑتی، اور جو چیز وزن نہیں رکھتی وہ اڑ سکتی، تو جو چیز وزنی نہیں ہے وہ لطیف ہوتی ہے۔ اب چونکہ مسئلہ آ گیا اس لیے میں بیان کر دے رہا ہوں کہ اب یہ لوگوں کو جو شک ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم جسم کی حالت میں معراج پہ گئے، تو وہیں انہوں دھوکا کھا گئے کہ ارے سرکار کا جسم لطیف سے لطیف تر تھا، تمہاری طرح ثقیل نہیں تھا، وزنی نہیں تھا، وہ لطیف سے لطیف سا جسم تھا، اسی لیے لطیف شے کو پرواز کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ شیاطین کا بھی جسم جو ہے اب ملائکہ ہے، شیاطین ہیں، ان کے جسم بھی لطیف ہوتے ہیں، اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام عرش سے لے کے مدینہ تک آنا جانا فریکشن آف سیکنڈ کا بھی دیر میں لگ رہی، کب آئے کب گئے۔ اب جبکہ آج کی دنیا میں پہلے آسمان تک جانے کے واسطے جو ہے کئی ہزار میل کی اسپیڈ سے راکٹ نکلا تو کتنے کے عرصے کے بعد پہنچ رہا، تو آخر کیا اسپیڈ تھی ان کی وہ نور کی؟ تو کیونکہ لطیف تھے ان کے جسم۔ چلیے اب اس کے بعد آیت نمبر 122 ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا؟ کہ انسان کی زندگی کا فلسفہ قرآن بیان کر رہا، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے۔
جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی ہم دنیا میں آنے سے پہلے بھی موجود تھے. ہماری ارواح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس موجود تھی. ہماری ارواح سے سوال کیا گیا تھا کہ الست بربکم کا. وہ سوال کس سے ہوا تھا؟ قیامت تک آنے والی ارواح سے ہوا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو وہ سب ارواح جواب دیے تھے قالوا بلا، مگر وجود میں نہیں آئے تھے. اسی لیے اس وقت کی کیفیت کو ہماری وہ مردہ کیفیت تھی. پھر اب ہم کو پیدا کیا گیا، اب ہم کو زندگی عطا کی گئی، زندہ ہوئے. اب اس کے بعد میں نور، پھر ہم نے ان کو نور بخشا تو اب انہوں زمین پہ چلنے لگے. اب ہماری راستے ہماری یاد کرنے لگے، ہمارے جو بھی ہے جیسے جیسے جس کے سجے میں جو کام لیا گیا. تو یہ انسان کی زندگی کا فلسفہ کہ بھئی تم مردہ تھے، ہم تم کو زندہ کیے اور تاکہ تم ہمارے نام کی تسبیح پڑھو. کیوں کہ پھر تم کو واپس ہمارے پاس آنا ہے. تو خالی ہاتھ جائیں گے تو بہت شرمندہ ہوں گے نا. تو اس کے یاد کو لے کے جائیں گے تو انہیں بولا جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کر کے آیا. ہوتا نا، آپ ایک آدمی کو کسی کام کے واسطے بھیجے، انہیں جو بڑی محنت کر کے آ کے بولا نہیں انہیں کام نہیں ہوا تو آپ بولتے کہ بیکار آدمی کو بھیجا. میں کام والے کو بھیجتا تو کام کر کے آتا تھا، بیکار کو بھیجا ٹائم ویسٹ ہوا. لہٰذا جا نوکر ہے تو نوکری سے نکال دیتے، کام کا نہیں ہے، بیکار ہے. تو پتہ چلا جس کام کے لیے آپ کو بھیجا جاتا وہ کام کرو. آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجا میرا ذکر کرو، میری یاد کرو. اور ایک جگہ تو قرآن شریف میں واضح بیان فرمایا کہ خلقنا الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تم کو جنوں کو اور انسانوں کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا. اب بعض لوگ اس کا مفہوم غلط سمجھتے ہیں. کیا مطلب؟ اب یہ تمام سنت رسول کو چھوڑ دینا، یہ بیوی بچے گھر دار کمانا دمانا تبلیغ کرنا تجارت کرنا، یہ سب کو چھوڑ کے قرآن نشینی اختیار کر کے جنگلوں میں چلے جانا اللہ اللہ کرتے ہوئے. نہیں، کم سمجھ ہے آپ. اللہ تعالیٰ سنت رسول کے ذریعے عبادت کے پیرامیٹرز طے کر دیا. عبادت کو جو ہے آپ کو پورے طریقے بتایا. دیکھو، بیوی کو شادی کر کے اس کو عقل حلال کھلاؤ، عبادت. بچے کو محنت کر کے بچے کے پیٹ میں عقل حلال ڈالو، عبادت. تیمار کی تیمارداری کرو، عبادت. مسکین کی اس کی غریبی دور کرو، عبادت. بیمار کی ہر چیز کو عبادت میں شامل کر دیا. تو عبادت سے الگ نہیں ہے یہ. آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی عبادت. تو یہ عبادت کو سرکار اتنا وسیع کر دیا کہ نہیں کہہ کو جاتے جنگلوں میں، تمہارے میں ہمت ہے جنگل میں جانے کی، بہانہ نہ کو تلاش کرو. جنگل میں جانے کے واسطے وہ ہمارے کو ارے ہمارے وہ بندے خاص ہیں، تمہارے میں اتنا نہیں ہے تو تم کو سیرت رسول کی پیروی بتا دیا نا. یہ سب عبادت. یعنی مثال کے طور پہ ایک صاحب آ کے بولے یا رسول اللہ شادی کرنا بھی ثواب ہے کیا، عبادت ہے کیا؟ بولے ہاں. اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی عبادت. بولے ہاں. کیوں؟ یہ نہیں کرتا تو گناہ کرتا نا، تو تیرے کو گناہ سے بچائی نا انہیں. تو ہر چیز عبادت میں شامل ہو گئی. تمام چیزیں جو سیرت رسول سے احکام شریعت میں آ گئی وہ اس کا تعلق عبادت سے ہو گیا. بھئی آپ محنت کرو، جتنا زیادہ کماؤ، کوئی روکا آپ کو، مگر اللہ والا اس کی زکوٰۃ دے دو، اس کا صحیح استعمال کرو. اس کے لیے بتایا القربى وذی الیتامى والمساکین وابن السبیل، ان تمام کی کرو نا. ہم تم کو نعمت دیے تو تم دوسروں کا خیال نہیں کرتے. ہم تمہارے کو دولت کیا دیے؟ خالی باپ بیٹوں کے اماں جورو کے نام پہ جو ہے وصیتاں لکھ کے جاؤ بول کے. نہیں، ہم تم کو دولت دیے، انعام دیے، تو ہمارے جو ہم جس کی ان کی بھی تم کفالت کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، پھر ہم اس کا گناہ اجر الگ دیں گے تم کو. یہ امتحانات ہیں ہمارے، اس کے اوپر اگر ہم غور نہیں کریں تو ہمارے لیے بڑا ہے. اب اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اس سے مراد حمزہ بن عبد المطلب اور ابو جہل ہیں۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اجڑی رکھ دی تھی، یعنی جو اونٹنی کی پیٹ کی جو غلاظت تھی وہ بہت بہت وزنی ہوتی، وہ اندر تمام جو ہے اس میں غلاظت بھری ہوئی رہتی پوری۔ تو جب سرکار جو ہے مکہ شریف میں جو ہے عبادت میں تھے تو لا کے پوری جو ہے وہ آپ کے پیٹ پہ رکھ دی تھی، مشہور حدیث ہے۔ تو بہرحال پیٹ پہ رکھ دی۔ اس وقت حضرت حمزہ ایمان نہ لائے تھے۔ حضرت حمزہ کو ابو جہل کی اس حرکت کی خبر ہوئی۔ اس وقت حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے تھے اور ان کے ہاتھ میں کمان تھی۔ وہ فوراً غصے میں ابو جہل کی طرف نکل پڑے اور ابو جہل پر اپنی کمان لے کر چڑھ گئے۔ وہ بڑی آہوازاری کرتا رہا، یعنی چلاتے رہا اور کہتا رہا کہ اے ابو یعلا، یعنی وہ کنیت تھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ کیا لایا ہے؟ یعنی نیا دین لے کے آیا، اس نے ہماری عقلوں کو بیوقوف بنا دیا ہے، ہمارے معبودوں کو گالیاں دے رہا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کی مخالفت کی۔ تو حضرت حمزہ نے کہا، تم میں سے کون بیوقوف ہے؟ تم اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کو پوجتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ پہلے حمزہ مردہ تھے، یعنی ایمان نہیں تھا، اب پھر زندگی عطا کر دی، یعنی ایمان عطا کر دیا۔ اب انہوں وہ ایمان کی روشنی لے کے ایسا آگے بڑھے کہ کافروں کی دشمنی کرنے لگے، کھلا مخالفت میں، بولے کہ اب تو ہوگا مقابلہ۔ تو اسی طریقے سے اب چونکہ یہ ظاہر میں جو ہے ہر آیت کی نزول کے بارے میں ایک روایت بتائی گئی ہے، وہ مشیت الہی تھی، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں۔ اب اس میں جو ہے یہاں پر پہلی کی آیت میں ایک تفسیر صوفیانہ یہ بھی ہے، آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طعام کو حرام کیا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے کہ حرام کیا ہے کہ بندہ عارف، حرام کیا ہے کہ بندہ عارف اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، اور حبیب کا کام ہے کہ اپنے کھانے پینے اور لباس اور بسترہ غرض کے جو فعل بھی کرتا ہے اس میں اپنے حبیب کا نام لیتا ہے۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام سے محبت تھی، اسی لیے وہ اٹھتے بیٹھتے اور دیگر جملہ امور میں یوسف علیہ السلام کا نام لیتے تھے۔ تو نکتہ یہ اس میں دریافت ہوا کہ ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام اسی لیے لیا جاتا ہے کہ نزا کی گھڑی سخت کڑوی ہوتی ہے، نزا کی گھڑی سخت کڑوی ہوتی ہے اور اللہ کا نام ہر شے سے میٹھا ہے۔ اسی بنا پر جانوروں پر اللہ کا نام لینے کا حکم ہے کہ نزا کے وقت جب جانور اللہ کا نام سنتا ہے تو اس کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ اپنے مردوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ اسی لیے حکم بھی یہ ہے کہ جب کسی قبر پہ آپ گئے، جب دفن کر دیتے تو آپ ان کے لیے دعا کریں تو بہت اچھا ہے، کم سے کم آپ کھڑے رہ کے آپ کلمہ پڑھو، تاکہ اگر وہ مردہ اللہ سے دوری یا اپنے گناہوں کے سبب یا کسی وجہ سے اگر کلمہ بھول گیا تو آپ کے کلمہ پڑھنے سے اس کو کلمہ یاد آ کے اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، کہ آپ جو ہے
کلمہ شہادت وہاں پڑھ دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھ لو۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی، مگر یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ ویسے تو ہمارا تو ایمان بھی ہے کہ جو ہے مردے سنتے ہیں، اس لیے کہ سرکار بھی فرمائے اس بات کو کہ جب جنگ بدر ہوئی تو ابو جہل کی لاش کے پاس کھڑے رہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بات کر رہے تھے جیسے کہ ابو لہب سے مخاطب تھے۔ بولے تو دیکھ لیا تیرے کفر کا اور تیرے شرک کا انجام، میری صداقت کا انجام، کہ تو غلط، تو حق پہ نہیں تھا، میں حق پہ تھا، یہ انجام ہے تیرا۔ اس طریقے سے بات کر رہے تھے۔ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لا کے بولے یا رسول اللہ آپ مردے سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ لوگ دین کو ایسا خالی یعنی منو سمجھ، نہیں، وہ لوگ سوال جواب کر کے اپنے شکوں کو دور کر کے سمجھے، ہر بات کو سمجھے۔ فرمائے کہ یا رسول اللہ آپ مردے سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ تم سے اچھا سنتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے، یہ بدر کے واقعے کے بعد میں سرکار فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ تم سے اچھا سنتے ہیں، اور تم میں ان میں فرق یہ ہے کہ تم ان کا جواب نہیں سن سکتے، یعنی یہ جواب دیتے ہیں اگر تم ان کا جواب نہیں سنتے۔ میں نہیں سن تو نہیں بولے نا، تم نہیں سنتے بولے۔ تو یہ جب تک کہ تو اسی لیے اولیاء اللہ کے واقعات میں بہت ہے۔ اب جیسا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے بارے میں آج جب جا رہے تھے دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، کتنے سال ہو گیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں اب ہمارے کو بھی اسی بنیاد پہ فرمایا گیا کہ تم جب قبروں کے پاس جاؤ تو سلام کرو۔ تو کس کو سلام کروں میں؟ آپ مار کے خبر میں ڈال دیتے، میرے کو سلام کرنے بھیجتے۔ کرو، کیوں کہ تم ان کی روح کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ اور وہ پھر حدیث میں ہے کہ سرکار فرمایا کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو تو مردے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو وہ بھی تم کو وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ جب وہ تم کو وعلیکم السلام کہیں گے، اس میں جو نیک صالح ارواح ہے، جو صالح ارواح ہے، تو وہ اگر ان کا ایک سلام کا جواب قبول ہو گیا تو ہماری تو نجات کا ذریعہ بن جائیں گا۔ تو اس بارے میں جو ہے یہ آیت ہو گئی، اس کی شان نزول بھی بیان فرما دیا گیا۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی تفسیر یہ ہے کہ مومن اور کافر کی مثال کا بیان ہے۔ تو کیا بیان ہے؟ اب یہاں پر حضرت حمزہ اور حضرت ابو جہل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت حمزہ کا جو عمل تھا رسول اللہ کی محبت میں، تو اسی وقت ان کا ایمان بھی لانا۔ تو یہاں بھی مومن اور کافر کی یہی مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ مراد اس سے وہ خاص معین شخص ہے، یعنی ایک نومینیٹڈ، یعنی جس کو چن لیا گیا، جسے جیسے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ پہلے گمراہ تھے، اللہ نے انہیں اسلامی زندگی بخشی اور انہیں نور عطا فرمایا، جسے لے کر لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ظلمات میں جو پھنسا ہوا ہے اس سے مراد ابو جہل ہے۔ صحیح یہی ہے کہ آیت عام ہے، یعنی یہ آیت ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ تو ایک مثالیں دی ہے، مگر یہ ہر آیت ہر ایک کے لیے ہے۔ اور کافر کی مثال ہے، کافروں کی نگاہ میں ان کی اپنی جہالت، وہ ضلالت وہ تو گمراہی اس طرح آراستہ و پیراستہ کر کے دکھائی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر ہے کہ وہ اپنی برائیوں کو ہی اچھائیاں سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کہ بھائی ان کو شراب کا شوقین بنا دیا تو انہوں شراب کو بہت اچھی چیز سمجھنا، ان کو بدکاری کا شوقین بنا دیا تو انہوں بدکاریوں کو جو ہے اچھی چیز سمجھنے لگ گئے۔
اب چونکہ اب اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں مبتلا کر دیا، دنیا کی محبت، دنیا کے شوق، شہوتوں میں، اس میں شراب خوری، برائیوں میں مبتلا کر دیا، تو اب ان کے پاس وہ چیز اچھی ہو گئی، کیونکہ ان کو وہ چیز اچھے نہ لگے، کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز ان کی نگاہوں کے سامنے اچھی کر کے پیش کر دیا، ہمارے سامنے وہ چیزوں کو گندے پیش کر دیا، بولا نہیں بری بات ہے، اس کو ہاتھ میں لگانا، کیوں؟ میرے پاس آنا ہے نا، تو یہ چیزوں سے دور رہو۔ ان کو اپنے پاس بلانے سے منع کر دیا، تو میرے پاس نہیں آئیں گے تو تم اسی کو اچھا سمجھو، ہم کو بولا نہیں تو میرے سے اچھا کون ہے؟ ہر چیز کی اچھائی، ہر چیز کی پاکی میرے سے شروع ہوتی ہے، میں جس کو پاک کرا وہ پاک ہے، میں جس کو اچھا بنایا ہو تو میرے سے اچھا کون ہے؟ میرے پاس آ جا، تو میرے پاس آنے کے بعد سے ذرا صاف ستھرا ہو جا، صاف ستھرے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ حرام چیزوں سے بچ جا، تو پھر تو میرے پاس آ سکتا۔ اب وہ لوگ میرے پاس نہیں آ سکتے تو وہ لوگ اسی کو اچھا سمجھنے لگیں گے، ان کو جو ہے ان کی نظروں میں اسی چیز کو اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھی بنا کے پیش کرتا۔ مسند کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کر کے، کیونکہ جب ماں کے پیٹ میں اندھیرا رہتا، جب نکلتا تو نور بن کے نکلتا، پیدا کر کے پھر اپنا نور ان پر ڈالا، جسے اس نور کا حصہ ملا اس نے دنیا میں آ کر راہ پائی، اس کو دنیا میں آ کے صحیح راستہ عطا ہوا، اور جو وہاں محروم رہا وہ یہاں بھی بہکا رہا۔ جیسے فرمان ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے، اور جیسے فرمان ہے اندھا اور دیکھتا اور اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، یعنی ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، اور ایک اندھیرا ہے اور ایک روشنی ہے، دو برابر نہیں۔ تو تم کو مومن بنا کے تم کو دیکھتا بنایا، اس کو کافر بنا کے اندھا بنایا، تم کو روشنی بنایا، اس کو اندھیرا بنایا۔ تب یہ فرق تم محسوس کرنا، اگر تم بھی اندھیرے میں جا کے تم ایمان رکھ کے اندھیرے میں گرے پڑے ہو تو تم ایمان کی قدر سے نہیں جانتے، ایمان کی قدر سے واقف۔ یہ ایک مثال ہے جس میں مومن و کافر کا حال بیان فرمایا گیا ہے کہ ہدایت پانے والا مومن اس مردے کی طرح ہے جس نے زندگی پائی اور اس کو نور ملا، جس سے وہ مقصود، یعنی جو مقصد جو اس کے تھا سامنے، اس کے مقصود کی راہ پاتا ہے، اور کافر اس کی مثل ہے جو طرح طرح کے اندھیروں میں گرفتار ہوا اور ان سے نکل نہ سکا۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ جب تو میری طرف رجوع ہو جائے گا تو میں تیرے کو اندھیرے سے نور کی طرف نکال دوں گا، اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ تو اندھیرا ہے، تو جتنا آگے بڑھتے جائیں گا تو اندھیرے میں اندھیرا ہے تیرے لیے۔ مومن کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کرم فرمایا کہ جس تو کلمہ پڑھ کے جب تو میری بات پہ عمل کریں گا، میرے احکام کی پابندی کریں گا، تو میں تجھے نور عطا کروں گا، تو وہ اندھیرے سے تو نور کی طرف آ جا سکتا۔ ہمیشہ حیرت میں مبتلا رہے، یہ دونوں مثالیں ہر مومن و کافر کے لیے عام ہیں۔ اگرچہ بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے، بہرحال جو واقعہ ہے، جو اجڑی کا جو آپ کی پیٹھ پہ ڈالا تھا، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آج کا اختتام اللہ کے کرم سے جو ہے یہ 121 اور 122 کی تلاوت کا شرف حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں قرآن شریف پڑھنے، اس پہ عمل کرنے پہ، اس کو سمجھنے اور اس کی توفیق عطا کرے۔ پروردگار نور قرآن سے ہمارے سینوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری آل اولاد کو، سب کو پروردگار اپنے نور سے جو ہے فیضیاب فرمائے، اور نور قرآن سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی، ہماری قبر، ہماری آخرت، ہر جگہ اس کو ہمارا سہارا بنا دے، ہمارے لیے دونوں جہان میں اس کو جو ہے وسیلہ بنا دے، اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين.